بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم دیوبند کے ماننے والے ہیں، ہم ندوہ کے ماننے والے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے ہم بریلی کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم مجدد اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اب مسلمان پریشان ہے، مولا یہ جماعت صحیح کون سی جماعت ہے؟ صراط مستقیم پہ چلنے والی جماعت کون سی ہے؟ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے دیوبند چلو اور دیوبند چلنے کے بعد اس کے بعد بریلی کا مطالعہ کیا جائے گا۔ پہلے دیوبند کا مطالعہ کرو، کتاب کا نام یاد رکھو، کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے، لکھنے والا کون ہے؟ یہ دیوبندیوں کا امام ہے، یہ وہابیوں کا امام ہے، یہ نجدیوں کا امام ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا لکھا؟ جس کا نام محمد علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو۔ اور کتاب کا نام یاد کرو، کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، تقویۃ الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بریلی کی بات بعد میں ہوگی، بریلی کی گفتگو بعد میں، بریلی کی کتاب بعد میں، بریلی کے حالات بعد میں۔ یاد کرو، لکھنے والوں لکھتے چلو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرتے چلو۔ ایک حوالہ غلط ثابت کرو گے 1,11,011 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ کتاب تقویۃ الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا جس کا نام محمد علی، وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ تم کہو گے کتاب کہاں کی ہے؟ میں کہوں گا یہ دیوبندیوں کے امام کی کتاب ہے، یہ وہابیوں کے امام کی کتاب ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے، وہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ مسلمان نے کہا چلو چلو اب بریلی چلیں۔ بریلی سے پوچھے تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ابھی ہم بریلی نہیں جائیں گے، پہلے تو ان کے گھر کی بات کریں۔ اب ہم نے انہی کی ایک کتاب اور نکال لی، انہی کے مولوی کی ایک کتاب ہے۔ اب تم کہو گے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ میں کہوں گا اس کتاب کا نام اشرف السوانح ہے، یہ خواجہ عزیز الحسن مذہوب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب کو دیکھتے چلو، یہ حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات ہے، جو ان کے ادارہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ اور ہوں گے جو میدانوں میں کچھ اور بولتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو گلیوں میں کچھ اور بولتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو مکانوں میں کچھ اور بولتے ہیں، لیکن پاسبان مسلک رضا جو مکان میں بولتے ہیں وہی میدان میں بولتے ہیں، جو میدان میں بولتے ہیں وہی مکان میں بولتے ہیں۔ اب تم کہو گے اس کتاب میں کیا ہے؟ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 12، زور سے بولو کتاب کا صفحہ نمبر، جلد نمبر پہلی، تقویۃ الایمان کتاب وہابیوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھ دیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ وہابیوں کی، اور یہ کتاب بھی انہی کے مولویوں کی کتاب۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون دیوبند سے شائع کیا گیا۔ ایک حوالہ غلط ثابت کرو، 1,11,011 روپے بارگاہ غوثیت کی نسبت سے لے کے چلے جاؤ۔ لیکن سنو، یہ پیسہ دیوبندیوں کی جھولی میں نہ جائے گا، بلکہ حسینیوں کا پیسہ تو اجمیر کی بارگاہ میں خرچ ہوگا، صابر کے چرنوں میں خرچ ہوگا، میلاد النبی میں خرچ ہوگا، غوث کی 11ویں میں خرچ ہوگا۔ اب دیکھو اس کتاب کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، مولوی اشرف علی کے پردادا، اتفاق کی بات یہ بارات میں تشریف لے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ زور سے بولو۔ بارات پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے بارات پر حملہ کیا، ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے، انہوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے۔ چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کم تھی، اس کثیر تھی، ادھر بے سر و سامانی تھی، مقابلے کے اندر شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زور سے بولو۔ کتاب کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی کتاب ہے، بریلی کی کتاب نہیں ہے۔ سوال انہی سے کرو۔ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے،
ابھی سوال کیا ہوتا ہے، ہم اجمیر جاتے ہیں، اجمیر کیوں جاتے ہو؟ ہم اجمیر میں جاتے ہیں، اجمیر اپنی بیوی کو کیوں لے جاتے ہو؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی سنو ہم اجمیر اس لیے جاتے ہیں کہ لڑکا نہیں لڑکا ہو جائے، کاروبار صحیح نہیں تو کاروبار ہو جائے۔ تو دیوبندی کیا کہتا ہے؟ کیا خواجہ کی قبر کے اندر بینک ہے جو پیسہ مل جائے گا؟ خواجہ کی قبر کے اندر اسپتال ہے کہ لڑکا مل جائے گا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب یہ دیکھیے کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا؟ تشریف لے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی، یہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لائے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اشرف علی کے پردادا قبرستان سے ہندوستان آ رہے۔ اور یہ بریلی کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انہی کی کتاب۔ اب دیکھیے شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ کیا لا کر دی؟ زور سے بولو۔ مٹھائی لا کر دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے، قبرستان سے ہندوستان، قبرستان سے ہندوستان، قبرستان، روز آ رہے ہیں اور نبی مر کر مٹی میں مل گیا۔ کتاب تقویت الایمان ہے، وہابیوں کے امام کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی بریلی کی نہیں ہے، انہی کی کتاب۔ مٹھائی لا کر دی، اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شربہ کر دیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اجمیر کے لیے تم کہو کہ خواجہ کی قبر کے اندر ہاسپٹل ہے، خواجہ کی قبر میں بینک ہے، تو کیا اشرف علی کے پردادا کی قبر کے اندر حلوائی کی دکان ہے جو مٹھائی لے کے آ رہے ہو؟ مٹھائی لا رہے، خالی نہیں۔ اور سنو، فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کر دیں، اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹھائی روزانہ لے کے آ رہے تھے، جب روزانہ مٹھائی لے کے آئے تو محلے میں چیمنگ گوئیاں ہونے لگی، معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہو گیا ہے۔ باپ تو مر چکا ہے لیکن بچے روزانہ مٹھائی کھا رہے ہیں، روزانہ قلاقند کھا رہے ہیں، روزانہ قلاقند کھا رہے ہیں۔ جب بیوی پر شک جانے لگا تو بند ہو گیا آنا۔ مٹھائی روزانہ لے کے آ رہے تھے، وہ دیوبند کے ماننے والوں، وہ ندوہ کے ماننے والوں، جب اشرف علی کا پردادا مرنے کے بعد قبرستان سے اٹھ کر ہندوستان آ کر اپنی چورو کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربل میں شہید ہونے والا فاطمہ کا نام ہم حسینیوں کے پکارنے پر ہمیں دولت دارین دلا سکتا ہے۔ تم کو تمہارا ماننا مبارک، تم نے اپنے فرید کو مانا، ہم نے بابا فرید الدین گنجے شکر کو مانا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب آؤ، یہ تو بات ہو گئی ان کی، لیکن اب تم یہ کہو گے کہ تقویت الایمان یہ کہہ رہی ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن یہ بتاؤ بریلی کا فیصلہ کیا ہے، بریلی کے امام کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا بریلی نہیں بلکہ نکلو بریلی سے نکلتے ہیں، مارا راؤ بلگے رام ہوتے ہوئے، کالپی کی وادی میں ہوتے ہوئے، اجمیر کی وادی میں ہوتے ہوئے، صابر کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے، داتا کے دربار سے ہوتے ہوئے، غوث کے چرنوں سے ہوتے ہوئے، حسین کے کربل کی وادیوں سے نکلتے ہوئے اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ رسول سے سوال کیا ہم نے، یا رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ کو بارگاہ رسالت کے اندر اپنی دل کی صداؤں سے یاد کیا، اے رسول تم بتاؤ انبیاء کرام کی زندگی کے بارے کے اندر کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ مصطفیٰ نے فرما دیا، مصطفیٰ کے کرم نے ساتھ دیا، حدیث مصطفیٰ سامنے آ گئی، ایک نہیں کئی احادیث مصطفیٰ ہے، لیکن ایک حدیث سنتے چلو، الانبیاء احیاء فی قبورہم، مصطفیٰ فرما رہے ہیں انبیاء اپنی
قبروں کے اندر زندہ ہے، اور جو عقیدہ مصطفیٰ ہے وہی عقیدہ صحابہ ہے۔ صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ، فاروق کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، عثمان کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، علی کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، حسین کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، حسن کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام اعظم کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام شافعی کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام غزالی کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، غوث اعظم کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، خواجہ اعظم کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ۔ ہم نے سوال کیا مولا وہ عقیدہ کہاں ملے گا، وہ راستہ کہاں ملے گا؟ جس راستے میں مصطفیٰ کا طریقہ ملے، جس راستے میں صدیق کی صداقت ملے، جس راستے میں فاروق کی عدالت ملے، جس راستے میں عثمان کی ثقافت ملے، جس راستے میں علی کی شجاعت ملے۔ آواز آئی میرے غلاموں سنو سنو، اب بریلی چلے جاؤ، بریلی سے وہی طریقہ ملے گا جو طریقہ مصطفیٰ ہے۔ تو بریلی سے آواز آئی امام احمد رضا کی، اے لوگوں سنو سنو، قلم احمد رضا کا ہے، عقیدہ مصطفیٰ کا ہے، قلم احمد رضا کا ہے، عقیدہ صحابہ کا ہے، قلم احمد رضا کا ہے، عقیدہ غوث کا ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھا، نبی آج بھی زندہ ہے، نبی قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور عقیدہ احمد رضا کو عام دنیا میں کر دو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے